السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ایڈوانٹیج آف ریلویز ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے ایڈوانٹیج پہ جائیں میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلوے ہے یہ لارجسٹ پبلک سیکٹر ہے کنٹری کا. تو اس ریلوے میں نا اس کی شروعات کب ہوئی؟ یہ پہلے اس کی شروعات ممبئی سے تھانے تک 1853 میں ہوئی، جب ایک ٹریک بنایا گیا تھا، جب ریل دوڑائی گئی تھی اور اس کی ڈسٹنس اس وقت تھی 34 کلومیٹرز. یعنی پہلی بار جب ہندوستان میں ریل چلائی گئی تھی تو یہ 1853 میں ممبئی سے تھانے تک 34 کلومیٹرز کی ڈسٹنس تھی، تو یہ پہلے چلی. تو اس کے بعد نا ہم دیکھ رہے ہیں آج کل تو اس کا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے آج. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے سامان ادھر سے ادھر لے جانے کا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تمام چیزوں کے لیے، انڈسٹری کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے ذریعہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمجھو کہ یہ ہماری شاہراہ ہے آج، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو آپ لمبا سفر طے کر سکتے ہو، نہ تو آپ کمفرٹیبل سفر طے کر سکتے ہو. جیسے کہ یہاں پہ بھی لکھا ہے ایڈوانٹیجز آف ریلویز میں بھی کہ سب سے اگر آپ کو لمبا سفر طے کرنا ہے تو آپ صرف کس کے ذریعے کر سکتے ہو؟ اگر لمبا سفر اور آرام دہ سفر آپ کو چاہیے تو وہ آرام دہ اور لمبا سفر آپ کو صرف ریلویز کے ذریعے ہی مل سکتا ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کا جو بھی سامان یا پیسنجرز جو زیادہ اس وقت ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، جو زیادہ ادھر جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں یہاں سے ممبئی جانا ہے، ہمیں دہلی جانا ہے. اگر بہت ہائی فائی فیملی کا ہوگا تو وہ زیادہ تر ایئر ڈسٹنس ہی بائی ایئر جاتا ہے. لیکن جو غریب عوام ہوتے ہیں، جو دوسرے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، وہ پریفرنس اسی کو دیتے ہیں کہ ہم کس میں سفر کریں، ریلوے. اور ریلوے میں ان کو تمام سہولیتیں میسر ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کو کھانے کی چیزیں، آرام کرنے کی سب کچھ نا وہاں پہ وہ مطلب اپنے آپ کو محفوظ وہاں پہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو آرام دہ وہاں پہ سمجھتا ہے. تو یہ بھی ریلوے کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جو زیادہ تر لوگ، جو زیادہ تر مال یا لوگ جو آتے ہیں وہ اسی کے ذریعے وہاں ادھر ادھر جاتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ ریلوے جو ہے یہ انڈسٹری کے لیے ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی انڈسٹری چلانی ہو تو اس کے لیے خام مال آپ کو چاہیے، تو یا انڈسٹری جو مال تیار کرتی ہے تو وہ اس کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں، چاہے وہ روڈ ہو یا ریلوے ہو. ریلوے اس لیے کہ اس سے آپ بہت زیادہ زیادہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے تو اس کے لیے زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں سے زیادہ تیار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنا کچھ اس ملک میں نا اتنی بڑی آبادی ہے، تو اتنی بڑی آبادی کی نیڈز بھی بہت زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو اس زیادہ سامان کو لے جانے اور آنے لانے میں کس کا سب سے بڑا یوگدان ہے؟ وہ بھی اسی انڈسٹری کا ہے. تو اس سے اور ایک ذریعہ یہ ہے، اور ایک ایڈوانٹیجز کی یہ ہے کہ اس سے ہماری اکانومی نا بہت بڑھ جاتی ہے. اس سے ہمیں ریونیو حاصل ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے اور اکانومی بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہمیں فائدہ دیتا ہے. یعنی آپ نے یہاں پہ یہ ایڈوانٹیج میں یہ پڑھا کہ اس سے آپ آرام دہ سفر کر سکتے ہو. اس سے آپ مال لینے اور لینے آنے جانے میں یہی استعمال کرتے ہو. اسی طرح اس سے کیا کرتے ہو، اس سے انڈسٹری چلتی ہے، اس سے ہماری اکانومی بڑھ جاتی ہے، اس سے ہم ریونیو حاصل کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ 1853 میں نے ہم نے پہلی یہ ٹرین چلائی، اس کی ڈسٹنس 34 کلومیٹر تھی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2011 کی سروے ہے کہ ہندوستان کا نیٹ ورک جو تھا وہ کتنا تھا. انڈیاز ریلوے ہیو نیٹ ورک آف 7133 اسٹیشنز. تب یہ بولتے ہیں کہ یہ اتنے ہی اسٹیشنز پہ مشتمل تھا، 7133. لیکن آج جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی ڈسٹنس کتنے آج اس سے کافی زیادہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس کی ڈسٹنس پہلے تھی
64,460 ڈسٹنس تھی، اور اس کی جو لوکوموٹیوز تھے وہ 9,213 تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے۔ اس میں مطلب پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سٹیم انجن ہوا کرتا تھا، پھر اس میں اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر اس میں اب آج آپ دیکھتے ہو الیکٹرسٹی پہ چلتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو آج بلٹ ٹرین کا بھی وجود میں آنا، یہ ساری چیزیں نا یہ اس ریلوے میں ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہے، ڈیولپمنٹ کے طریقے ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے پڑھا کہ جب اس کی شروعات ہوئی تو یہ 1853 یعنی 200 سال سے زیادہ عرصے میں نا ہم نے بہت ساری ترقی اس فیلڈ میں کی ہے۔ اس کے کوچز الگ الگ، اس کے ویگنز وغیرہ، اس کو بنانا، یہ ساری چیزیں نا ہم نے تیار کی ہے، صرف اس لیے نا یہ جو ہے یہ ریلوے جو ہے یہ پبلک سیکٹر میں آتا ہے، یہ عوام کا ہے، یہ عوام کے آرام کے لیے ہے، اور اس لیے نا ہمیں اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ جیسے آپ نے پہلے پڑھا کہ اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نا جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی جب ہم روڈ ویز میں پڑھتے تھے کہ وہاں یہ ہوتا ہے ایکسپریس ہائی وے، نیشنل ہائی وے اور دوسری چیزیں بارڈر، ایسے یہاں پہ بھی نا الگ الگ اس کے ریلویز کے ہے، براڈ گیج، میٹر گیج، نیرو گیج، یہ الگ الگ اس کے ہے، تو یہ بھی ذریعے ہے یہ، مگر اب ہمیں آگے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس ریلویز میں نا کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ پیسنجرس وداؤٹ ٹکٹ ٹریول کرتے ہیں، یا چوری ہو جاتی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اننیسیسری جو یہ چین ہوتی ہے اس کو پل کرتے ہیں، جسے رکنا پڑتا ہے، یا اس ریلوے اسٹیشن کی ہم صفائی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے بیٹا ہمیں اپنے بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو اس کی اویئرنیس دینی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارا ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی رکھوالی کرنی ہے، ہمیں ٹکٹ کے ساتھ سفر کرنا ہے، ہمیں اس چین کو پل نہیں کرنا ہے، ہمیں اس ریلوے کو ڈیمیج نہیں کرنا ہے، ہمیں ان اسٹیشنوں کو ناصاف نہیں کرنا ہے، یہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اس لیے ہم یہ پڑھائی کرتے ہیں، صرف اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے جو آنے والی ہماری زندگی ہوتی ہے وہ کیسے ہم گزاریں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس لیے کل ہم اس ریلوے میں سفر کرتے ہوں گے تو اس وقت بیٹا نا آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس سورس کو، ہمیں اس ریسورس کو، ہمیں اس ذریعے کو، ہمیں اس بڑے چیز جو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ پبلک سیکٹر، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے، اس کی ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ باقی وسلام بیٹا۔